کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم آپ حضرات کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب میرا وہ امتی ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، تو اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، اور بالخصوص آج کا جو یہ اہم ترین جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعہ کا ہر دن ہی بہت بڑا اور اہم ہے، لیکن آج کا جو یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے، یہ اپنے اندر بہت سی فضیلتیں رکھتا ہے، اور اس دن خاص کر جو معمول بہت زیادہ اور آسان ہے وہ یہی ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہماری زبانوں پہ جاری رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے جن دو آیات مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، اور ایک روایت کے مطابق یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ غور ہے، فکر ہے، تدبر ہے، محاسبہ ہے، مراقبہ ہے، جائزہ ہے، اور بالخصوص آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں انشاءاللہ و بعون اللہ زندگی نے وفا کی تو کل کے اجتماع میں بھی ہم اسی عنوان پہ تھوڑا سا بات کریں گے۔ آج چونکہ جو رات آ رہی ہے یہ شوال المکرم کی پہلی رات ہے، اور یہ عید کی رات ہے۔ اس کو احادیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، جائزہ لینے والی رات، کہ اس رات میں جائزہ لیا جاتا ہے، اور ایک جائزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک جائزہ بندے کو خود اپنا لینا ہے۔ تو جو جائزہ بندے کو اپنا خود لینا ہے، اگر کوئی مک بولن دے دے کہتے یار ذرا والیوم اپنے کاٹ رکھے۔ جو جائزہ ہمیں لینا چاہیے آج ہم اس کی بات کریں گے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ و بعون اللہ ہم کل کے اجتماع میں بات کریں گے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارکہ آل عمران اور سورہ مبارکہ حشر کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اور سورہ مبارکہ آل عمران کی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا من اوفی بعہدہ واتقی، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقی اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، پس اللہ سبحانہ و تعالی متقین لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور سورہ حشر کی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر صاحب ایمان کو ایک دعوت عطا فرمائی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے
کیا تیار کیا ہے۔ یہ تقوی کی تعریف میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ تقوی یا جو اللہ کا ڈر ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا جیسے ہم عام طور پہ ڈرتے ہیں۔ کوئی انسان زوال نعمت سے ڈرتا ہے، کوئی بیماری سے ڈرتا ہے، کوئی کسی بلا سے ڈرتا ہے، آفت سے ڈرتا ہے، زلزلے سے ڈرتا ہے، فتنے سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر اللہ کا ڈر اور یہ ڈر بہت، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے ڈر سے یا تقوی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے سارے معمولات پہ نظر رکھے، اپنی زندگی کے صبح سے لے کے شام تک جو بھی اس کے معمولات ہیں ان کو چیک کیا کرے، ان کو دیکھا کرے کہ ان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یعنی تقوی کیا ہے، مختصراً مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس بات کو مد نظر رکھنا، ہمیشہ اس خوف میں رہنا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس بات پہ کوشش اور کاوش کرنا کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا خالق اور مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ آج کا جو دن ہے، جن حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق سے اس مبارک مہینے کی عزت کی، اس کا اکرام کیا، اور حسب استطاعت جتنی وہ کر سکتے تھے انہوں نے اس مہینے کی عزت کی، اس میں عبادات بجا لائیں۔ میں کل بھی یہ حاجی صاحب سے کہہ رہا تھا، ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول کر، میری ٹوٹی پھوٹی عبادت۔ تو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر، ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر، نہیں، بلکہ یہ کہیں یا اللہ ہم نے تیری دی ہوئی مدد سے جو کچھ کیا ہے، تیری عطا کردہ توفیق سے، تیری عطا کردہ مدد سے ہم نے جو کچھ کیا ہے یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کیونکہ یاد رکھیں بالکل بے خوف ہو جانا یہ بھی غلط ہے، اور بالکل مطلب امید سے خالی ہو جانا یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کوئی عمل کرتے ہیں، آپ یہ امید رکھیں کہ میرا رب میرے اس عمل کو ضرور قبول کرے گا، آپ کو یہ امید ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث قدسی بھی ہے انا عند ظن عبدی بی الی آخر، یہ طویل حدیث قدسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، میرا اللہ میرے عمل کو قبول کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اسی پہ بس نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی کمی کی وجہ سے، میری کسی کوتاہی کی وجہ سے، میری کسی کجی کی وجہ سے میرا یہ عمل رد ہو جائے، کیونکہ یہ بہت مطلب احتیاط کا میدان ہے۔ وہ حضرت میاں صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے نا، سب سیاں رل پانی نو گئیاں، کوئی کوئی مرسی بھر کے، جنہاں نے بھر کے سر تے تریا، پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ یعنی جو بندہ عمل میں جتنا بھی زیادہ آگے ہوتا ہے
اس کو اتنا ہی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے عمل کے غرے میں آ کے، تکبر میں آ کے میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں. کیونکہ یاد رکھیں تکبر جو ہے یہ من حیث المجموع، یعنی مجموعی طور پہ ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے. لیکن ان میں جو علم اور عمل کا تکبر ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. مثلا ایک بندہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کو دولت کا تکبر ہے، دولت ختم ہوگی تو بات ختم ہوگی. ایک بندہ ہے، اس کو مطلب کوئی منصب ہے، جاہ منصب ہے، وہ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے، اس وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے، عہدہ تو ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگ آفیسرز مطلب ساری عمر بڑے رعونت سے گزارتے ہیں، آفس میں جائیں تو کسی کے ساتھ سیدھے وہ بات نہیں کرتے، بڑا پروٹوکول، جی فلاں سیکٹری، پی اے، اس کے ذریعے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر داڑیاں بھی بڑھاتے ہیں، تسبیح بھی پھر ہاتھ میں ہوتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے جی اس تو بڑا نیک تھا، کوئی دنیا تو آیا ہی نہیں ہے. یعنی منصب کا بھی اگر کسی کو تکبر ہو خدا نخواستہ تو وہ بھی منصب کے اختتام پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو علم اور عمل کا تکبر ہے نا، یہ بہت خطرناک، بہت خطرناک. یعنی یہ ایسا ہے کہ انسان کو روحانی طور پہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ شیطان کو کس نے تباہ کیا؟ یہی علم اور عمل کا تکبر تھا نا. اس نے کہا انا خیر منہ، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا کے تو ذلیل ہے. کس نے تباہ کیا؟ علم نے اور عمل نے. ایک بہت بڑا ولی تھا ایک وقت میں، بعض بنی اسرائیل کا تھا، غالباً اس کا نام بعض بلعم باعورہ اس کا نام آیا ہے. اس کی صورتحال یہ تھی، ولایت کے وہ اتنے بڑے مقام پہ فائز تھا کہ نظر اٹھاتا تھا تو عرش اولا پہ جاتی تھی، اور نیچے دیکھتا تھا تو تحت الثری تک نظر جاتی تھی. مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. کمال کی بات ہے نا کہ ایک انسان اور اتنا آگے، لیکن کیا ہوا؟ تکبر میں آیا، اللہ کے نبی کی بے ادبی کی. نتیجہ تن کیا ہوا؟ قرآن کریم نے اس کی مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسی کتے کی مثال. یعنی اس کو بالکل اس منصب سے اتار کے، اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اصحاب کہف کے کتے کی چمڑی پہنا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اور کتا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیچ میں درمیان، ایسے مجھے بات آ گئی، میں اکثر یہ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں جو سنتے ہیں نا کہ فلاں علاقے میں پہلے بہت بڑی جناب اولیاء کرام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، گاڑیوں کی گاڑیاں عرصوں میں جایا کرتی تھی، اب ایک گاڑی بھی نہیں جاتی. میں کہتا ہوں وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ولیوں سے اپنا تعلق توڑ لیا. خدا کے بندو، اللہ کے ولی تو وہ ہیں کہ جو اپنے ساتھ چلنے والے کتے کو بھی جنت میں لے کے جاتے ہیں اللہ کی عطا سے اور اللہ کے فضل سے. تو ان کا ساتھ چھوڑنا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس کو بھی علم اور عمل اور اس منصب کے تکبر نے تباہ و برباد کیا. یعنی عرض میں کیا کر رہا تھا کہ رجا اور خوف، ایمان، امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. امید تو وہ جیسے میں نے عرض کی، اور خوف یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو یار میں بیٹھا ہوں، ہاں بھائی میں نے رمضان کا مہینہ گزارا، میں نے پوری تراویح پڑھی، میں نے پورا قرآن مجید سماعت کیا، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی اعتکاف بیٹھا، تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے
کہ دل میں اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو ریاکاری کے زمرے میں ہے یا تکبر کے زمرے میں، دوسروں کو حقیر سمجھنے، بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگوں میں ایک عادت ہوتی ہے، وہ کسی مطلب کوئی عمل اگر وہ کرتے ہیں، کچھ وہ دین سیکھ جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ پھر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، تو یار اس کو ایسا نہیں ہے، اس کو، یعنی ہاں اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا اپنے مسلمان بھائی کو کہ وہ کوئی چیز غلط کر رہا ہے، مثلا وضو ہے، اسی طرح کوئی اور چیز ہے، اس کو صحیح طریقے سے نہیں آتی، اچھے اور مناسب انداز میں اس کی اصلاح ضرور کیجیے، لیکن اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کہتے ہیں نا نفرت گناہ گار سے نہیں گناہ سے کرنی چاہیے۔ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے عمل کا یا علم کا، یہ اس سارے کے سارے کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ایک شہید کو بلائے گا، شہید سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا، اللہ کو تو سب علم ہے، اللہ پوچھے گا کہ تم نے کس لیے جان دی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جان دی، میں نے اس لیے جان دی کہ تیرے کلمے کی بلندی ہو، میں کافروں سے لڑا حتیٰ کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے نہیں دی تھی، تو نے اس لیے دی تھی کہ تیری ناموری ہو، تجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، تیری نسلوں کو فخر کے القابات کے ساتھ پکاریں، تجھے دنیا کے اعزاز ملیں، وہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے، لہذا اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا تو جا جہنم۔ ایک عالم ہوگا، بلایا جائے گا، بتاؤ کیا کیا، کس لیے پڑھا علم، دنیا میں کیسے وقت گزارا، یہ تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا نا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو مثقال ذرے اتنی اچھائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ ہم تو بھول جاتے ہیں نا، ہم آج سے مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، سال، 6 مہینے پہلے کیا گیا عمل ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ جو اللہ نے ہمارے دائیں اور بائیں 2 نگران مقرر کیے ہوئے نا، تو وہ ہمارا باقاعدہ ایک رجسٹر لکھ رہے ہیں، ہمارا ایک ایک لمحہ نوٹ ہو رہا ہے۔ یہ جیسے گھڑی کی سوئی سیکنڈوں کے حساب سے چلتی ہے، سیکنڈ سے بھی کم والی، اس طریقے سے ہمارا ہر لمحہ نوٹ ہو رہا ہے، ایک رجسٹر بن رہا ہے، اور وہ رجسٹر جب تیار ہوگا تو پھر قیامت کے دن اس کو ہمارے سامنے کھولا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اب پڑھ اپنے اس رجسٹر کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنے نفس کا محتسب خود بن جا، پڑھ اور دیکھ کہ میں نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا کرتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پھر بولنے کی گنجائش تو نہیں رہے گی، اور اگر کوئی وہاں بھی بولے گا نا تو پھر کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ جو وہ کچھ کرتے تھے۔ پھر منہ پہ مہر لگ جائے گی، پھر یہ اعزاں بولیں گے، یہ کہیں گے یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میرے ساتھ فلاں فلاں گناہ کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ پورا ایک ہر ایک کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ ریاکاری اور دکھلاوے کی میں بات کر رہا تھا، اور خوف اور رجا کے ضمن میں کہ عالم کو کہا جائے گا کس لیے پڑھا علم، کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرا دین حاصل کیا، میں نے صعوبتیں برداشت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اعزا و اقارب کو چھوڑا،
آج کل تو پڑھنا بہت آسان ہو گیا ہے. ایک وقت تھا ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ وہ ایسے گھروں سے بھیک مانگ کے روٹیاں کھایا کرتے تھے اور دور دراز کے علاقوں میں جا کے وہاں پڑھا کرتے تھے اور بڑی مشکل زندگی ہوتی تھی. بہت مطلب آج کل تو مدارس میں 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں بھائی، بلکہ ہم لوگ تو جہاں پنجاب لاہور پڑے ہم لوگ یعنی سبزی اور دال کے لیے ہڑتال کیا کرتے تھے. گوشت اتنا ہوتا تھا کہ جی آج ایسا ہڑتال کرنی ہے، گوشت نہیں کھانا بھائی. یعنی اب تو وہ بات ہی نہیں رہی. مدارس کے مینیو بھی بڑے زبردست ہیں، لیکن بڑا مشکل وقت ہوتا تھا. ہمارے بزرگ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے طلبہ ہوتے تھے ہمیں استاد صاحب بھیجتے تھے لوگوں کے گھروں میں سے، ہم کھانا اکٹھا کرتے تھے اور جب کھانا لاتے تو اچھا بڑے بڑے طالب کھا جاتے تھے، ہمیں پھر وہی سوکھا ہی کھانا پڑتا تھا، خشک روٹیاں. تو یعنی اتنا مشکل، بہت مشکل مرحلے دیکھے ہمارے اساتذہ نے. عرض کرے گا اللہ میں نے تیرا دین حاصل کیا، میں نے اپنی سب کچھ خواہشات کو قربان کر کے میں ساری عمر تیرے دین کے لیے میں جد و جہد کرتا رہا. میں نے لوگوں کی باتیں سنی، میں نے لوگوں کے تانے سنے. طالب علمی دور میں بھی لوگ کیا کیا کہتے رہے، اس کے بعد بھی سب کچھ برداشت کرتا رہا فقط دین کے لیے. اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا. یہ ساری چیزیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اس میں تیرا جو ارادہ تھا وہ درست نہیں تھا، تیری نیت درست نہیں تھی. تو نے علم اس لیے پڑھا کہ تو اسے روزی کمائے. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا بھئی ہم فلاں ادارے میں اپنے بچے کو داخل کروائیں گے، کیوں جی وہاں کے جو فضلاء ہیں وہ کوئی قاضی لگا ہوا ہے، کوئی مفتی لگا ہوا ہے، کوئی کیا لگا ہوا ہے. مطلب اب تو وہ تصور ہی نہیں ہے کہ دین اس لیے پڑھائیں گے بچے کو کہ وہ دین کی خدمت کرے گا. کہیں ہوگا لیکن بہت کم. اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے پڑھا تھا کہ تو فخر و مباحات کا اظہار کرے، تو لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو بہت عالم اور عامل سمجھتا تھا. اور یہ اکثر میں ہمارے علماء، چلے اور تو نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے میری بات جاتی ہے، آپ میں سے بھی میں اکثر ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب آپ کسی مجمع کو مخاطب کریں تو مجمع کو حقیر سمجھ کے نہیں کرو کہ نہیں یار ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی عوام کا انعام بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، آپ یہ سمجھ کے کرو کہ یہ مجھ سے زیادہ بڑے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، کیونکہ مجھے تو اللہ نے ایک منصب دیا، میری تو ڈیوٹی ہے. میں اگر نماز نہ بھی پڑھنا چاہوں تو مجھے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ بھائی میرے مقتدی تو 2 منٹ پہلے بعض تو ایسے گردنیں مروڑ کر پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کو بھیجیے. اور بعض مسجدوں والوں نے تو یہ پابندی لگائی ہوتی ہے جی امام صاحب 1 منٹ پہلے مصلی تو ہونے چاہیے، بلکہ 5 منٹ بھی بعد نے لگائی ہوئی ہے. وہ ایسے ہی امام، ایسے مقتدی، جیسی روح تو ویسے فرشتے. لیکن یہ ہے پابندی کرنی پڑے گی، نہیں کرنی پڑے گی تو مہینے بعد تنخواہ کون دے گا؟ آپ لوگ عظیم ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، تراویح میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھی آپ نے، یقین مانے یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں بیٹا کسی کو یہ مت سمجھو کہ تم جس کو مخاطب کر رہے ہو وہ کوئی حقیر ہے. نہیں، تمہیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس منصب کے لیے منتخب کیا کہ میرے باپ اور میرے دادا کی عمر کے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ممبر پہ بیٹھ کے میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں. اور اس جذبے کے ساتھ اگر ہم لوگوں کو تعلیم دیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوگا. تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیری شہرت ہو، تجھے پیسہ ملے، تجھے دولت ملے، لوگ تیری تعریفیں کریں. وہ ساری کی ساری ہو چکی.
لوگوں نے تجھے عالم بھی کہہ دیا، مولانا بھی کہہ دیا، مفتی بھی کہہ دیا، قاضی بھی کہہ دیا، تیری عزت بھی ہوگی، تو نے بہت کما لیا، اب تیرا حصہ ختم ہے، اب تو جا، تیرا جہاں وہ ٹھکانہ ہے وبئس المہاد، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ تکبر علم اور عمل کا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح جو عمل کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے منادی کی پکار پہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف چلے آتے ہیں، وہ اپنی راتوں کو عبادت سے مزین رکھتے ہیں، شب زندہ دار ہیں، وہ دن کو اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے، ان کو زیادہ خوف میں رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا ہو۔ بلکہ میں آپ کو ذوقاً ایک بات عرض کروں، ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یار ذوق کے اعتبار سے، ذوقاً عقیدے کے اعتبار سے نہیں، ذوق کے اعتبار سے کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو۔ اب بڑی عجیب سی بات، کافروں کو سر اچھا سمجھا، تو وہ فرماتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے، کافر جب کلمہ پڑھ لے گا تو کیونکہ اسلام جو ہے وہ سابقہ انسان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، وہ لہذا گناہوں سے پاک ہو جائے گا، تو تم سے تو اچھا ہو جائے گا۔ ہاں جس کا نتیجہ کفر پہ ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ذوقاً، کیونکہ اب یہ بھی حدیث ہے الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہ اللہ سے گویا محبت کرنا۔ آپ اگر کسی کافر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے تو اس نیت کے ساتھ کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، شاید یہ دین کی طرف مائل ہو جائے، یعنی ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ اور آپ اگر کوئی عمل کرتے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ دیکھیں نا، مثلا میں اکثر ان لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے جن کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جن کی جگہوں میں، جن کی زمینوں میں مسجدیں بنی ہوتی ہیں، مدرسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں تم اس پہ فخر نہ کیا کرو، اس پہ تکبر نہ کیا کرو، اترایا نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہاں کوئی اور ایسی جگہ ہوتی جہاں پہ بدکاریاں ہو رہی ہوتی، جہاں پہ گناہ ہو رہے ہوتے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، یہ تیری کتنی مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اس کے لیے چنا کہ ہماری زمین میں مسجد بنی، ہماری زمین میں مدرسہ بنا، یہاں پہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کا درس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پیسہ اللہ کی راہ میں، کتنے ہی لوگ ہیں جو مطلب غلط راہوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، غلط جگہوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کا پیسہ اللہ کے گھر پہ خرچ ہو رہا ہے، کسی دینی مدرسے پہ خرچ ہو رہا ہے، کسی یتیم اور بیوہ کی پرورش پہ خرچ ہو رہا ہے، کسی غریب اور نادار کی کفالت پہ خرچ ہو رہا ہے، تو اس کو اترانا نہیں چاہیے، اپنا اس پہ آرڈر جاری نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا یہ بات جو میں کہوں یہ میرے آگے کھڑا ہو جائے، نہیں، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے مال کو حلال کے راستے میں لگایا، یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس سے ہٹ کر کرتے ہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خرچ کر ڈالیں، ایک دھینے کا بھی ان کو اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نیت ہی درست نہیں ہے نا۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اس کے درمیان جب ہم اپنے آپ کو رکھیں گے تو گویا ہم مومن ہیں، اور اگر اس کیفیت سے اس میں ہم اپنے آپ کو نہیں رکھیں گے، اس کیفیت کو طاری نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا معاملہ بڑا خطرے میں ہے۔ تو یہ جو آج کی آنے والی رات ہے، لیلۃ الجائزہ، جس کو حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے، اس
اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر و مباحات فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم دیکھو، کیونکہ جب انسان کو اللہ نے تخلیق کرنا چاہا تھا تو اس وقت فرشتوں نے یہ، جب اللہ نے فرمایا نا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں ایسا خلیفہ اپنا بنا رہا ہے کہ جو یہاں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں کا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو انسان کو یہاں پیدا کرے جو فساد بھی کرے گا، جو خون بھی بہائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے انسان کو، اب فرشتوں میں عام انسان میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں کے ہاں نفس نہیں ہے، ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ نفس کا ہی ہے نا۔ یہ نفس جو ہے وہ نفس، بابا بلے شاہ کا وہ نفس پلید پلید چکیتا کوئی مڈو پلید نہ آسے۔ انسان کا نفس جو ہے، انسان کو یہ مطلب رمضان میں ہوتا ہے نا کہ یار یہ شیطان تو قید ہوتا ہے، پھر یہ لوگ لڑتے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہیں۔ وہ شیطان کے قید ہونے کے بھی دو معنی ہیں ویسے، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے اس کا۔ ایک قید اس کی معنوی اعتبار سے بھی ہے، اور ایک قید کو آپ ظاہری اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ وہ کسی نے نا نہنگ کو ازدہاؤ، شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس امارہ کو مار دیتا ہے، اس کی خواہشات کو کچل دیتا ہے اور اس کو اپنے رب کے احکامات کے تابع کر دیتا ہے، تو وہ انسان بڑا کامیاب ہے۔ اور یہ سب سے بڑا جو اہم نکتہ ہے خصوصاً آج کی اس رات کا، کیونکہ فرشتوں کے ہاں نفس نہیں ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کھانے پینے، سانس لینے، سونے وغیرہ کے لیے کسی کوئی مطلب ان کو، وہ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں وہ خوش ہیں اور تا قیامت اسی حالت میں رہیں گے۔ لیکن انسان کے ساتھ نفس بھی لگا دیا گیا، بھئی آپ ایک طرف عبادت کر رہے ہیں، آپ نے اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، آپ نے اپنے اعزا و اقارب کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، آپ نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، بہت سے فرائض جو انسان پہ عائد ہوتے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے خالق اور مالک کی اس رضا کی اس لائن پہ چلتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے، تو وہ اس کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہے، اور اس کو اپنے مقدر پہ رش کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا۔ جائزہ، لیلۃ الجائزہ، اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، مفہوم ہے میرے فرشتوں بتاؤ اس شخص کی کیا اجرت ہوگی کہ جو اپنا کام پورا کرتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کی اجرت تو پوری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں مفہوم، اس طویل روایت ہے، بہت طویل روایت ہے یہ لیلۃ الجائزہ والی۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان سارے بندوں کو بخش دیا۔ یعنی ہر رمضان کی ہر رات میں ہزاروں لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، پھر جتنے لوگوں کی پورے رمضان میں ہوتی ہے اتنی لیلۃ القدر کو اللہ فرماتا ہے، اور پھر پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے یہ عید کی رات میں اللہ اتنے سب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منظر ہی نہیں، اور ہماری یہ رات کیسے گزرتی ہے یہ ذرا مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہم اس رات کو، یعنی یہ جو ہمارے ہاں اب ایک ٹرینڈ چلا ہے
مطلب لوگ نئے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں، خاص کر ہمارے تاجر بھائی، انہوں نے ایک چاند رات کا آئیڈیا دے دیا لوگوں کو. اور یہ مختلف آئیڈیاز بڑی حکمت سے انجیکٹ کیے جاتے ہیں نا لوگوں کے اندر. آپ کو آئیڈیا دے دیا گیا بھائی شادی بیاہوں میں یہ چیز کرنی ہے، ایک دن کے لیے آپ 50,000 کا سوٹ لیتے ہیں، 1,00,000 کا سوٹ لیتے ہیں. نام کیا جی؟ دلہن کا سوٹ. دولہا بندہ تو وہی ہوتا ہے نیچے بیچارہ، اوپر اس کے آپ 1,00,000 کا سوٹ پہنائے، بندہ اندر وہی ہو تو کیا فائدہ اس سوٹ کا. لیکن ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا کہ نہیں پہنائیں گے. تو اس طرح بچیوں کے حوالے سے بھائی دلہن پورا آپ نے اس کا وہ جو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، دوسرے دن پتہ ہی نہیں چلتا یار وہ کیڑی ایسی کڑی ہے. اس طرح یعنی یہ ایک دکھ ہے معاشرے کا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہم نے اپنے آپ کو فضول رسموں میں الجھا کے تباہ و برباد کر دیا. اور یہی چاند رات تک اب لڑکے نکلیں گے بائک 1 ویلنگ اور بازاروں میں دھکے، بلکہ جو بعض اعتکاف والے بھی شہزادے ہوتے ہیں، بعض ہمارے تو نہیں، ہمارے بڑے شریف لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں. اچھا جی ذرا شیو بھی کرانا نا جی، شیو بد کی ذرا ہے نا، جو کوئی کیتا تھا وہی لاڑ کا نائیا کا سٹ کا ہو جی بس ہیں. بازار میں دھکے، یعنی نظروں کا غلط استعمال. تو کیا ہوتا ہے؟ بچیاں، ہماری خواتین، یہاں کا تو چلے ہمارے ہاں دیہاتوں میں یا ایسی جگہوں پہ بہت، لیکن آپ دیکھیں اوورآل کیا ہوتا ہے. ہماری خواتین جا کے دکاندار کے سامنے یوں ہاں جی چوڑیاں پہناؤ، مہندی لگاؤ. کدھر غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس مرد کی غیرت کہاں ہوتی ہے جس کی عورت کسی دوسرے دکاندار کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے کہ چوڑیاں پہناؤ یا مہندی لگاؤ. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو ان سے کہ تمہارے دوپٹے کو کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. آپ کے پاس 1 کلو گوشت ہے، آپ اس کو بلی سے سونگنے نہیں دیتے، کتا سونگ جائے تو پھینک دیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غیرت مند انسان ہو اور اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی کسی دکاندار کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دے کہ مجھے چوڑیاں پہناؤ یا مجھے مہندی لگاؤ. اور وہ لڑکا، میں اکثر اپنی ایک بات شیئر کرتا ہوں، مجھے میری اماں جی نے ایک نصیحت کی تھی، میں جوانوں تمہیں بھی وہ نصیحت کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا بیٹا اگر کہیں غلط نظر ڈالو نا کسی بھی عورت پہ تو پھر دیکھنا کہ تمہاری بہن کے بھی وہی عزا ہے اور تمہاری ماں کے بھی وہی عزا ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے جوانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. خدا کی قسم یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور اس رات کو کہ جب اللہ کی رحمت پورے عروج پہ ہوتی ہے اور ہم اس کو اللہ اللہ بھی گزار دیتے ہیں. حدیث میں اتنی فضیلت آئی ہے اس رات میں عبادت کرنے کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا. اور ہم ان فضول رسموں میں، آپ ضرور عید کریں، آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ عید کرو ہی نہ جی، لیکن عید کرو شرعی تقاضوں کے مطابق. میں تو اکثر کہتا ہوں ہم نے اپنے ساری چیزوں، شادی بیاہ، موت مرو، اچھا وہ موت مر کے بارے میں بڑی زبردست بات یاد آ گئی. ہم نے غالباً دوسری عید پہ یہاں میں جب آیا تھا تو میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یار یہ جو ہم نے طریقہ پکڑ لیا ہے کہ کوئی بندہ 8 مہینے پہلے مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے جی، اب لوگ کمر کس لیتے ہیں عید والے دن. وہ جس کے گھر فوتگی ہوتی ہے ان غریب کے بچوں کی نہ عید، لوگوں کی شرما شرمی، وہ کپڑے بھی نہیں لے سکتے کہ ذرا کہ حالانکہ کپڑے لینا تو نئے کپڑے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں نا جی تو کپڑے لے کے پہننا یہ سنت ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم نے برعکس ہو گیا سارا سسٹم، سنتوں کو بدعت اور بدعتوں کو سنت سمجھنے لگ گئے ہیں لوگ. میں نے یہ کہا تھا خدا کرا اس رسم کو ختم کرو، کیونکہ تعزیت جو ہے وہ صرف 3 دن کی ہے، سنت ہے. بیوی کے لیے عدت کا سوگ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. 3 دن سے زیادہ تعزیت ہے، اس لیے ہم نے جو وہ خطاب 3 دن ہوتا تھا اس کو ختم کر کے 2 دن رکھ لیا، تیسرے دن آپ سوئم کی دعا پہ کر لیں اور بس. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 8 مہینے پہلے بندہ فوت ہوا ہے،
عید والے دن لوگ جرگوں کی صورت میں وہاں جاتے ہیں، ان کے سارے معمولات ڈسٹرب، ان کے سارے معاملات ڈسٹرب، ان کا وہ پورا عید کا ایونٹ جو ہے وہ خراب، اور وہ بیچارے ان کا پھر غم بھی تازہ۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نجات سنت میں ہے، بدعت میں نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں لوگوں نے بدعت کا ڈیفینیشن کیا نا، وہ غلط ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو بدعت ہے کیا۔ یہ کوئی ذکر کرنا، کوئی درود پڑھنا، کوئی مطلب ہے دعائیں کرنا، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت یہ ہے جو سنت کو مٹائے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کو مٹانے والا ہے۔ کیونکہ آج اگر آپ ایک کام کو ایک مطلب سوشل ایکٹیویٹی، آپ کہیں جی ایک سماجی سرگرمی ہے، اس کو سوشل ایکٹیویٹی کے طور پہ کر رہے ہیں، اگلی نسل میں وہی عقیدہ بن جائے گا کہ نہیں جی 8 مہینے بعد بھی جا کر تعزیت کرنا جائز ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے کہ آپ 8 مہینے بعد جا کے، 4 مہینے بعد جا کے، 2 مہینے بعد جا کے وہاں پہ فاتحہ پڑھیں۔ اور فاتحہ تو ادھر بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے، ضروری ہے وہاں جا کے ان کے مطلب ہے ان کے اس کو۔ آج کل مہنگائی کہاں پہنچ گیا، ہماری نئی حکومت نے ہمیں زبردست تحفہ بھی دے دیا۔ میں نے سنا ہے، تصدیق تو میں نے نہیں کی، میں نے سنا ہے کہ وہ آٹا بھی اب دگنا، وہ سبسڈی ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہوگی، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس دور میں آپ دیکھیں، ایک بندے کے گھر اوسطاً 200 بندے چلے جاتے ہیں، اس کا تو بجٹ گیا نا پورے ہفتے کا یا مہینے کا نا، اور پھر بدعت بھی پروان چڑھی۔ اس لیے ہم نے تو یہی طے کیا تھا، اور کافی حد تک اس پہ عمل بھی ہوتا رہا ہے، بلکہ بعض دوست تھوڑی سی بات چیزوں میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ استاد نمی گلاں کر دینا میں، حالانکہ یہ نمیاں نہیں، یہ پرانی گلاں ہیں نا، کیونکہ تعزیت صرف 3 دن کی ہے۔ آپ 3 دن تعزیت کر سکتے ہیں، فاتحہ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کے۔ اب ان چیزوں کو بہت مشکل بنا دیا گیا، اب مرنا بھی مشکل ہے، جینا بھی مشکل ہے، اور یہ خود ہم نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں یہ مصیبتیں پہنچتی ہیں نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے یہ خود سارا اپنے لیے خرید لیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی میں یہاں ظاہر سی بات ہے، جتنے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، میں نے یہ اپنی انتظامیہ کے لوگ سے یہ کہا، آپ جیسے ہم ہر عید پہ کرتے ہیں، نام لے کے باقاعدہ ان کے لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ مرحومین ہیں، اور یہ دعا کرنا تو ایک مومن کا مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ تو کسی وقت بھی کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن خدا را میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس روایت کو ختم کریں آپ، کہ عید والے دن جا کے میت والے گھر پہ حملہ آور ہو جائیں۔ ہاں عیادت ضرور کریں، کہیں بیمار ہو، وہ بھی کوئی کسی حساب کتاب میں جائیں، جا کے پوری کہانی پوچھتے نا لوگ، ہاں جی تو کو ہے کیا سب، وہ غریب ایک بندوں نا، اب پورے دن میں وہ 100 بندوں کو اپنی کیفیت سنائے گا تو وہ تو مطلب رہتی بھی فنا ہو جائے گی نا، جو ہے جیسا اس کو بھی کم ہو جلسی اس کا۔ لہذا ایک کام بھی نہ کر دے کرو کہ بھائی نا جی تُس 10 ہوا یار تو کو ہے کیا سا، پھر اس بیچارے کو اور ڈرانے ذرا صحیح کر کے، ایسا نہیں، جائیں بیمار کی عیادت کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی تحفہ جو چھوٹا تہادو تحابو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی، ایسے خالی منہ چلے جاتے ہیں جا کر اس چاہ چپلاؤ کسی نہ جی یہ تو بڑے مجاور ہیں جی، انہوں نے کوئی خدمت ہی نہیں کی تھی، انہوں اپنے موقع نہ محبت ہی نہیں ہے جی، انہوں خط بھی بڑا نہیں پڑھا لیا، بڑا دان شان مار کے لیے کچھ مطلب ہے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ وہ فارسی رہتا پمبا کجا کجا نے ہما جسم تار تار شد، یعنی روئی کتھا کتھا رکھا، سارے جسم سے زخم ہی زخم ہیں۔ یہاں ہم اگر ان زخموں کو گنے گا تو پھر ٹائم گزر ہی جائے گا تو باقی کچھ ہی بچے گا۔ لیکن میں آخری بات آپ سے یہ کر رہا ہوں، اصلاح کی بات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ، تھوڑا سا یہ محاسبہ مراقبہ اور جائزہ یہ ہم انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو آنے والی رات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری رات عبادت کریں، یا اگر کسی نے خریداری نہیں کی تو وہ خریداری نہ کرے۔ آپ کو اگر اللہ نے مال دیا ضرور خریداری کریں، شاپنگ کریں، آپ ضرور بازار بھی جائیں، لیکن انسانوں کی طرح جائیں، انسان بن کے جائیں، اور آپ عید کی خوشیاں بھی کریں لیکن اس کو شرعی حدود میں رکھیں۔ آپ
تعزیت بھی کریں، اس کو شرعی حدود میں رکھیں۔ ہمارا جو 27ویں کے اجتماع میں نے بات کی تھی، مسلمان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام کو قرآن کریم کے تابع رکھنا۔ ہمارے کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے دین میں رہنمائی نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں غیروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس نشست میں نے یہ آنے والی لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے جو گزارش کی ہیں، گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، کوشش کریں چلیں عام معمول سے ہٹ کے 2-4 نوافل زیادہ پڑھ لیں، کوئی ایک آدھ پارہ قرآن مجید کا آدھا پارہ تلاوت کر لیں، 1-2 تسبیحاں درود شریف کی پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اور بس یہ آپ کی عبادت ہوگی۔ آرام کریں، اس کے بعد عید کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ کریں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ جو پوری میری گفتگو ہوتی ہے کسی خاص طبقے یا خاص علاقے یا خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ اوورال اس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے پورے سسٹم کو مخاطب کرتا ہوں کہ خدا را لوٹ آئیں اس گھر کی طرف کہ جو ہمارا اصلی گھر ہے، جس کے لیے ہمارے اللہ نے وعدہ، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، بلا ہاں کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، ہم نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ من اوفا بعہدہ واتقى، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ يحب المتقین، پس یاد رکھو کہ اللہ متقین لوگوں سے محبت کرتا ہے، تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہے گا کہ اللہ ہم سے محبت نہ کرے؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے، تو پھر ہمیں وہ ایک راستہ دے رہا ہے تو ہم اس راستے کو کیوں اختیار نہیں کر رہے؟ اس لیے اس رات کو جو خصوصاً آنے والی ہے لیلۃ الجائزہ کو، اس کو اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق گزاریں، اور پھر یہ عہد کریں کہ جو ہمارے معمولات رمضان شریف میں تھے، عہد بھی کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان معمولات پہ پورا اترنے کی توفیق دے، اور اللہ اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آگے آئیں اور